اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شعر کے مادھیم سے، ایک شعر کے ذریعے کیا کہتے ہیں سو دیکھیے۔ ترا ایک حج بود سالو ولے در کوئے یار ماں، گزارے دہر زماں حج کس کو عاشق زاراست۔ یعنی سال میں ایک حج تجھے کوچہ میں یار کے ہر گھڑی ہوتا ہے، حج اس کا جو کہ عاشق زار ہے۔ سال میں ایک حج تجھے کوچہ میں یار کے ہر گھڑی ہوتا ہے، حج اس کا کس کا بھائی؟ جو عاشق زار ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ طواف کعبہ کن حاجی مرا بگزار درکویش، کہ حج اکبر عاشق طواف کوئے داراست۔ یعنی کر طواف کعبہ حاجی، بس ہے مجھ کو کوئے یار عاشقوں کا، حج اکبر کوچائے دلدار ہے۔ یہ دیوان غوث میں، غوث پاک بھی فارسی میں بہت سے شعر و شاعری لکھے ہیں۔ یہ دیوان غوث العظم میں صفحہ 39-40 پر ان کا یہ اشعار تھا، جس میں انہوں نے یہ صاف طور سے بتایا کہ عاشقوں کا جو حج ہے وہ یار کا طواف کرنا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ دل کسے در باب حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ یعنی دل کا مرتبہ بڑا ہے اور اس کا احترام و طواف حج اکبر ہے، اور ہزاروں کعبہ سے بہتر دل ہے۔ یہ گنج الاسرار میں صفحہ نمبر 86 پر خواجہ اجمیری فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اب لہا تعظیم مسجد می کند در جفائے اہل دل جد می کند۔ یعنی بیوقوف مسجد کی تعظیم کرتے ہیں لیکن اہل دل کی آزاری کرتے ہیں۔ مسجد کی تو عزت کرتے ہیں لیکن دل والوں کی دل آزاری کرتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بڑا ہی بیوقوف ہیں وہ لوگ، مولانا روم کہتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں، مسجد کا اندرون اولیاء است، سجدگاہ جملہ است آنجا خدا است۔ یعنی وہ مسجد جو کہ اولیاء اللہ کے سینے میں ہے وہ سب کی سجدہ گاہ ہے اور وہیں پر خدا بھی ہے۔ یہ انہی کا فرمان تھا مثنوی شریف میں، اور مولانا روم کا مثنوی 6 جلد میں ہے۔ یہ دوسرے دفتر کی بات ہے۔ اب آئیے دوسرے موضوع کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا منبر یا قبر انور چومنا یا بوسہ کرنا کیسا ہے؟ اس پر تو پہلے بھی چرچا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ امام حنبل سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر یا قبر انور کو چومنا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ابن ابی الصنف یمانی جو کہ مکہ کے علماء شافعیہ میں سے ہیں، منقول ہے کہ قرآن کریم اور حدیث کے اوراق بزرگان دین کی قبریں چومنا اور بوسہ دینا جائز ہے۔ یعنی قرآن شریف کے جو پنے وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بھی بوسہ دینا، چومنا جائز ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود کے چومنے سے بعض عارفین نے بزرگان دین کی قبروں کو چومنا ثابت کیا ہے۔ جیسے حجر اسود کو چومنا جس طرح سے جائز ہے، جس کو رسول اللہ نے بھی چوما تھا، تو اسی حوالے سے جو ہے بزرگان دین کے قبروں کے پتھر کو، ان کے در کے چوکھٹ کے پتھر کو بھی چومنا جائز قرار دیا ہے۔ یہ جال حق نام کی ایک کتاب ہے جو صفحہ نمبر 7 پر اور 322 پر یہ بات امام سیوطی کا، بہت بڑے امام ہوئے، ان کا درج کیا گیا۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری بہار والے اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ پشت قبلہ کے جانب کرے مزاروں کے، مطلب پشت قبلہ کے جانب کرے مزاروں کے، اور رخ بزرگ کی طرف، بزرگ کے سینے کے سامنے کھڑا ہو، کیونکہ سینہ محل تعظیم ہے، اس لیے کہ سینہ خدا تعالیٰ کے معرفت کی جگہ ہے۔ جب سینہ کے سامنے کھڑا ہو تو سلام پیش کرے۔ جب تم قبروں کی زیارت کرو تو اس کے سینے کے سامنے کھڑے ہو اور سلام کرو اس طرح جس طرح زندگی میں سلام کرتے تھے۔ معدن المانی صفحہ نمبر 524۔ پشت قبلہ کے جانب کرے مزاروں کے، اور رخ بزرگ کی طرف، بزرگ کے سینے کے سامنے کھڑا ہو، کیونکہ سینہ محل تعظیم ہے۔
اس لیے کہ سینہ خدا تعالیٰ کے معرفت کی جگہ ہے. جب سینہ کے سامنے کھڑا ہو تو سلام پیش کر. جب تم قبروں کی زیارت کرو تو اس کے سینے کے سامنے کھڑے ہو اور سلام کرو اس طرح جس طرح زندگی میں سلام کرتے تھے. بابا بہاری رحمۃ اللہ علیہ وہی مخدوم بابا دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ عہد رسالت پناہی میں یعنی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص نے یہ نظر مانی کہ اگر یہ کام ہو جائے تو بہشت کے در کو اور حور عین کو بوسا دوں گا. منت مانا کہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو بہشت کے دروازے کو بوسا دوں گا اور جو جنت کے سب سے زیادہ خوبصورت حور ہے حور عین اس کو بوسا دوں گا. اس کے بعد حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ نظر قبول کرنے والا کس طرح اپنی نظر اتارے گا؟ مشکل تو ہے، کیسے جنت کا بوسا دیجیے گا بھائی اور کیسے حور کا بوسا دیجیے گا؟ ایسا منت آپ کیسے مان لیے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کی قدم کو بوسا دے، گویا بہشت کے در کو اس نے بوسا دیا، اور باپ کی پیشانی کو چومے، گویا حور عین کو بوسا دیا. اس کے بعد پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر اس کے ماں باپ مر چکے ہوں تو مسئلہ ہے تو کیا کرے؟ تب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سو دیکھیے، بڑی غور کرنے کی بات ہے. اگر ایسا ہے تو ماں باپ کے قبر کو جا کے بوسا دے. اس کے بعد پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ماں باپ کے قبر کا پتہ ہی نہیں ہو کہ وہ کہاں ہو تو کیا کرے؟ اب دیکھیے، اب یہ سن کر کے اور دنگ رہ جائیے. ارشاد ہوا کہ ایک دوسری قبر ماں باپ کے قبر کی نیت سے بنائے اور اسے بوسا دے، اس کا بوسا ہو جائے گا اور اس کا جو ہے نظر بھی اتر جائے گی. حوالہ ہے معدن المعانی کا کتاب صفحہ نمبر 529 مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے لکھی ہوئی. اب دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آراستہ کرو تم قرآن کو ساتھ خوش آوازی کے، یعنی اچھی آوازوں کے ساتھ قرآن کو سنو، مانے قرت کے ساتھ. قرآن کو جب سنو تو بڑی خوش آوازی کے ساتھ یعنی اچھی آوازوں کے ساتھ قرآن کو سنو. یہاں پر بریکٹ میں لکھ دیا ہے کہ ساز باز کے ساتھ بھی قرآن کو سننا جائز ہے. حالانکہ گانا تو نہیں گانے کا آرڈر ہے، لیکن اگر آپ ترنم سے پڑھتے ہیں قرآن کو، یہیں سے دیکھیں کہ محفل سما کا بھی یہی سب حدیث سے جو محفل سما کا جو ہے نکال ہوا ہے کہ نہیں. جب قرآن کو ترنم سے اور خوش آوازی سے سننے کی بات کی گئی ہے تو اسی قرآن کے قول کو اردو میں کہا کر کے بیان کر کے اگر ہم ساز و باج کے ساتھ سنیں تو وہ بالکل جائز ہوگی. اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی نے اس کو جائز قرار دیا. آگے بات سمجھ میں کہ نہیں؟ اب جو ہے خواجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر خواجہ حاجی شریف زندی زندانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اثناء سما صفائی و ضیاء سے کوئی چیز عالم اسرار کی پوشیدہ نہیں رہتی سما کے حالت میں، اور دل روشن ہو جاتا ہے اور علائق حسد و کینہ سے پاک ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ سما کا سننا فائدہ مند ہے. سما کا سننے سے صرف یہ نہیں کہ صرف آپ کے اندر اسرار کھلتی ہے، آپ کو فائدہ اس سے ہوتا ہے، بلکہ حسد اور کینہ سے بھی آپ کا دل پاک ہوتا ہے. اب خواجہ عثمان ہاروی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں سو سنیے. سما خدا کا راز ہے اور نہ ہر ایک راز کو بیان کر سکتا ہے اور نہ ہر ایک جان ہی سکتا ہے. سما اللہ کا راز ہے، اس کو ہر کوئی جان اور سمجھ نہیں سکتا ہے. اور اسی زمن میں خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ سما میں خدا سے وصال ہوتا ہے اور سننے والا ساتھ خدا کے سنتا ہے تو آواز اس کے دل میں جائے اور وارد حق کے ہے، وہ محقق ہوتا ہے. بس جو بات دل میں پہنچتی ہے تو دل ابھرتا ہے اور مطابعت کرنے والا ہو جاتا ہے، حق کا ہو جاتا ہے. یہ بھی گنج الاسرار میں بابا جو ہے صفحہ نمبر 179 پر سما کے حوالے سے بات کی ہے. حضرت مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ خواجہ ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ کیا سما کے متعلق آپ نے انکار کیا ہے؟ اب دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تو پردہ فرما کے ان سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن مخدوم بابا لکھ رہے ہیں کہ حضرت ممشاد دینوری جو ایک بزرگ ہوئے ہیں انہوں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور ان سے ڈائریکٹ پوچھا کہ کیا آپ نے سما سننے سے منع کیا یا رسول اللہ؟ تب دیکھیے رسول اللہ نے کیا جواب دیا. رسول اللہ نے جواب دیا نہیں
لیکن ان لوگوں سے کہیے کہ سما کو قرآن کے قرأت سے شروع کریں اور سما کے بعد تلاوت قرآن سما کو ختم کیا جائے۔ رسول اللہ نے جو ہے عالم ارواح میں یہ آرڈر دیا کہ جب آپ سما شروع کرنے لگیے تو تلاوت کر کے شروع کیجیے، اور سما جب بند کیجیے تو تلاوت کر کے بند کیجیے۔ کیا بات، کیسا ٹیکنیک ہے؟ بہت بڑھیا۔ اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی ٹیکنیک ہے، اور یہ حوالہ معدن المانی صفحہ نمبر 561 پر۔ اس سے دو باتیں پتہ چلتی، پہلے تو بزرگوں نے سما کو جائز کیا، اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات میں ہیں اور خواب میں جو ہے رہنمائی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور لوگ کہتے ہیں لوگ تو آپ ہمارے رسول آئے تھے اور چلے گئے، اب کہاں ہیں؟ جبکہ ممساد دینوری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں جا کے ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ اب حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے بھائی؟ بہشت میں جنتیوں کے لیے بھی سما ہوگا، اور ایسی آواز الحان سے کہ اس میں بڑی لذت ہوگی۔ بہشت میں بھی سما ہوگا، وہاں بھی میوزک ہوگی۔ ایسا مت سمجھیے وہاں میوزک نہیں ہوگا، وہاں ہوگا سما، لیکن وہاں کا انتظام کچھ اور ہے۔ ایسی خوش آواز اور خوش الحان ڈھنگ سے وہاں جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے گا کہ لوگوں کو بہت اس سے خوشی محسوس ہوگی، بہت لذت محسوس ہوگا۔ یہ بات بھی گنج الاسرار میں صفحہ نمبر 117 پر۔ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ یہ مرتبہ ولایت صرف عقل اور علم سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ نیک بندہ جب مجاہدہ اور ریاضت کرتا ہے اور قلب کو باطنی بیماریوں سے پاک و صاف کر لیتا ہے تو خود بخود ادھر سے فیضان الہی ہوتا ہے اور ساری حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کا نفس ان کے اوپر غالب ہوتا ہے اور بظاہر خدا کا نام لیتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، لیکن دراصل وہ اپنے نفس کے فرما برداری کرتے ہیں، ان کا ظاہر تو بڑا پر رونق دیکھنے کو میں آتا ہے، لیکن باطن نہایت گندا ہوتا ہے، اس لیے فیضان الہی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ بھی صوفی نور الہدیٰ صاحب نے کافی تفصیل سے اس موضوع کو لکھا تھا، سلسلہ افتخاریہ کے مصنف ہے جو پردہ فرما گئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب و حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام قصیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث اور حضرت عائشہ اور حضرت انس بن حارث سے روایت ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے، دیکھیں عربی کا ترجمہ، کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ کو مٹی بھری ہوئی سیسی دی تھی اور وصیت فرمائی تھی کہ اے ام سلمہ، یہ تربت حسین کی مٹی ہے، جبرائیل نے بحکم خدا لا کر مجھ کو دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اس سرزمین کی مٹی ہے جہاں حسین ابن علی کو آپ کی امت ان قریب شہید کر دے گی، اور فرمایا کہ یہ مٹی جب سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ حوالہ حدیث کا ہے مسلم، ابو داؤد، نسائی و دیگر کتب، خصوصاً ہست بہست میں بھی یہ بات درج کی ہوئی۔ لہٰذا آج بھی 5ویں محرم کو کربلا سے مٹی لاتے ہیں اور مثل سیسی نما تازیہ بنا کر کربلا کی مٹی لا کر کے سیسی بنا کر کے اس مٹی کو رکھتے ہیں اور عاشورہ کے روز اسی مٹی کو کربلا تک لے جاتے ہیں، کیونکہ بروئے حدیث کے مطابق کربلا سے مٹی لانا سنت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ کربلا سے مٹی جبرائیل علیہ السلام لائے تھے، حدیث سے ثابت ہوا نا جی۔ اور مثل سیسی نما بنا کر کے رکھنا یہ کس سے ثابت ہو گیا؟ رسول اللہ سے ثابت ہو گیا۔ لہٰذا یہ تعزیہ میں رکھنا، خوبصورتی کا ساتھ بنا کر کے کسی چیز کو، اس مٹی کو تعزیہ میں رکھنا، یہ سنت رسول ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ ہی بتائیے، ہوا نا صاحب؟ اور اس کا ادب و احترام کرنا اور زیارت کرنا ام المومنین ام سلمہ وہ بی بی سغرا بنت حسین کی اتباع اور محبت کی نشانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو غلط کہاں سے ہے؟ یہ اجماع و اتفاق جملہ صوفیہ اولیاء اور ماخوذ از مختلف کتب، یہ بات جو ہے تمام جملہ صوفیہ سے اس پر اتفاق ہے، جملہ صوفیہ کا سب کا اتفاق ہے اس پر، اسی لیے تعزیہ بناتے ہیں لوگ۔ اور مختلف کتابوں سے یہ حدیث بھی ثابت ہے اور یہ عمل بھی ثابت ہوا کہ نہیں ہوا، سو دیکھیے۔ اب آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ مرشد کامل کا ہاتھ پکڑ اور رابطہ محبت خلوص نشیں ہو کر کچھ دن اس تعلیم پر عمل کرنے بیٹھ، جب بشریت حقیقی پیدا ہو جائے تو آنکھ کھول کر تعزیہ حسین کی طرف دیکھا کر
اور اس سے قبل مزاج میں حقیقت نظر نہیں آتی تو کم از کم ادب اختیار کر اور تازیہ حسین کے متعلق اول فول مت بک۔ دیکھ یہ نشانات اہل اللہ ہیں۔ یہ حضرت شاہ افتخار رحمۃ اللہ علیہ کلکتہ والے اپنی کتاب جواز تعزیہ میں لکھتے ہیں۔ لینگویج کتنا ہارڈ ہے۔ مرشد کامل کا ہاتھ پکڑ اور رابطہ محبت خلوت نشیں ہو، کچھ دن اس تعلیم پر عمل کرنے بیٹھ۔ جب بشریت حقیقی پیدا ہو جائے تو آنکھ کھول کر تعزیہ حسین کی طرف دیکھا کر، اور اس سے قبل مزاج میں حقیقت نظر نہیں آتی تو کم از کم ادب اختیار کر اور تعزیہ حسین کے متعلق اول فول مت بک۔ دیکھ یہ نشانات اہل اللہ ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی دیکھتے چلیے ساتھ ساتھ، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے کہ جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور بچی ہوئی چیزیں معجز موسیٰ و ہارون کے ترکہ اٹھائے لائے گئے، اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سیکول پارہ نمبر 2 میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 24 میں یہ ترجمہ کنزُل ایمان میں لکھی ہوئی ہے۔ کس کے حوالے سے؟ تابوت سکینہ کے بارے میں۔ اب دیکھیے اس پر 2 لائن سنیے۔ تابوت، یہ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق ہے۔ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جس کا طول 3 ہاتھ کا اور عرض 2 ہاتھ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اس کو نازل کیا تھا۔ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں۔ یہاں پر یہ مفسر لکھ رہے ہیں جو اس کو تفسیر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں، 1,24,000 سبھی انبیاء کی تصویریں تھیں۔ کیا کتنے تھیں اس پر ہم لوگ بات نہیں کریں گے، لیکن تصویریں تھیں۔ ان کے مساکن و مکانات کی بھی تصویریں تھیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کہاں رہیں گے، اور آخر میں رسول پاک کی اور حضور کے دولت سرائے اقدس کی تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی۔ رسول پاک کی بھی بنی ہوئی تھی سب کچھ، اور آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تصویروں کا تحفہ عطا کیا تو ظاہر ہے کہ وہ کام جو اللہ کرتا ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا بلکہ درست ہے۔ لہٰذا آج ہم اگر تصویر رکھنے کو برا بھلا کہتے ہیں تو یہ ہماری غلطی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ افتخاریہ سلسلے کے ایک مفسر ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لیس المؤمنین یجمعون فی المساجد یقولون لا الہ الا اللہ۔ پہلے بھی ذکر ہوا کہ اے عمر، ایسے کلمہ گو کو چاہے حقیقت سے بے خبر ہیں، یہ مومن نہیں ہیں بلکہ منافق ہیں، کیونکہ زبان سے کلمے کا اقرار کرتے ہیں مگر کلمہ کے اصل معنی سے ناواقف ہیں۔ انہیں خاک بھی پتہ نہیں ہے کہ کلمہ سے اصل مقصود کیا چیز ہے، یعنی کلمہ تو کہہ لیتے ہیں لیکن ان کو کیا خبر کہ نیست سے کیا مراد ہے اور ہست سے کیا مراد ہے۔ ایسا شکی طور پر ہرگز کہنا کلمے کا شرک ہے۔ شک کے طور پر اگر کوئی بات کو کہتے ہیں تو وہ شرک ہے، اور شرک وہ شک عین کفر ہے۔ ایسے کلمہ گو کافر کہلاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ کلمہ میں کہیں کی نفی مراد ہے اور کس کا اثبات، کس کی نفی مراد ہے اور کس کا اثبات۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ قال لا الہ الا اللہ فدخلوا الجنہ، یعنی جس نے تصدیق قلبی کے ساتھ کہہ دیا کہ نہیں ہے کوئی سوا خدا کے معبود، بس وہ داخل ہو گیا جنت میں۔ یعنی صدق دل سے اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ حوالہ وہی اسرار حقیقی کا ہے جو خواجہ اجمیری کی چٹھی تھی، اس میں یہ چرچا تھا۔ اب آگے دیکھیے حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کیا فرماتے ہیں۔ سنو، اللہ تعالیٰ ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے دوستوں کو مقام سرے میں پہنچا کر غلط الہام اور غلط مکاشفات میں ان کو مبتلا کر دے، کیونکہ ان بزرگوں کا دل جب انوار سری سے متجلی ہو جاتا ہے تو اس پر جو بات ظاہر ہوتی ہے سب حق کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے۔ مکتوبات صدی میں صفحہ نمبر 197-98 پر بابا لکھے ہیں کہ جو لوگ منزل سر کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں ان سے کبھی کوئی غلط کشف ہو نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ جو دیکھیں گے ان کو جو دکھایا جائے گا وہ غلط دکھایا جائے گا، غلط الہام ان کو ہو ہی نہیں سکتا۔
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صوفیوں کی خدمت میں بہت حاضر ہوتے تھے. کون؟ حضرت امام شافعی. اور فرماتے تھے کہ علماء کے لیے صوفیوں کی اصطلاح جاننے کی ضرورت ہے. علماء کو چاہیے کہ صوفیوں کو سمجھے، صوفیوں کی قدر کرے، کیونکہ بغیر اس کے جانے ہوئے ان کو وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا جو کہ اس کے علاوہ ہیں. اب سوچیے، حضرت امام شافعی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صوفیوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اور علماء کو کہہ رہے ہیں کہ علماء کو چاہیے کہ صوفیوں کے صحبت میں بیٹھا کرو. مخزن الاسرار صفحہ نمبر 50 پر جو ہے، یہ کوئی میگزین تھی، یہ کوئی کتاب تھا جو کلکتہ سے شائع ہوا تھا. حضرت سلطان المحققین جناب شرف الدین یحییٰ، سلطان المحققین مانے تحقیق کرنے والوں کے سلطان، دی کنگ آف دی ریسرچر، ان کا لقب ہے مخدوم بابا کا. سلطان المحققین جناب شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ظاہری تہذیب سے جس امر کو لگاؤ ہے وہ شریعت ہے، تزکیہ باطنی تصفیہ قلبی سے جس کو لگاؤ ہے وہ طریقت ہے. ظاہری تہذیب سے جس امر کو لگاؤ ہے وہ شریعت ہے، اور تزکیہ باطنی یعنی قلب کے صفائی سے جس کو لگاؤ ہے وہی طریقت ہے. یعنی جسم کے صفائی کا نام شریعت اور قلب کے صفائی کا نام طریقت ہے. وہ طریقت ہے کپڑے کو دھو کر ایسا پاک بنا لینا کہ اس کو پہن کر نماز پڑھ سکیں، یہ فعل شریعت ہے. دل کو پاک رکھنا قدرت بصری سے، یہ فعل طریقت ہے. دل کو اگر قدرت سے اور نفرت سے پاک رکھتے ہیں تب یہ طریقت کا کام ہو. ہر نماز کے لیے وضو کرنے کو شریعت کا ایک کام سمجھو، اور ہمیشہ باوضو رہنے کو طریقت کا دستور العمل تصور کرو. نماز میں قبلہ رو کھڑا ہونا شریعت ہے، اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا طریقت ہے. جو اس ظاہری سے معاملات دینی کا تعلق ہے اس کی رعایت ملحوظ رکھنا شریعت ہے، اور جن معاملات دینی کو قلب و روح سے تعلق ہے اس کی رعایت کرنا طریقت ہے. ہاں، حکم میں البتہ کہ شریعت طریقت سے جدا ہے. زبان سے اقرار کرنا اور چیز ہے، دل سے تصدیق کرنا اور چیز ہے. اقرار و تصدیق میں جو فرق ہے وہی فرق شریعت اور طریقت میں بھی ہے. مکتوبات صدی میں لکھتے ہیں مختوم بابا. اب رسول اللہ کا ایک قول سنیے آگے، موت قبل انت موت، یعنی مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی مرو موت کے پہلے. پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں المومن حی فی الدارین حی العارف، یعنی کہ مومن دونوں جہانوں میں زندہ ہے، یعنی عارف دونوں جہان میں زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، دونوں جہان میں زندہ ہے. یہاں بھی زندہ ہے اور وہاں بھی زندہ ہی رہے گا. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشنوی میں کیا تحریر کرتے ہیں، قابل غور بات غور فرمائیے کہ جاہل لوگ مسجد کی تو تعظیم کرتے ہیں لیکن اہل دل کی دل آزاری کرتے ہیں. در حقیقت جو مسجد کے اولیاء اللہ کے سینوں میں موجود ہے وہی سب کی سجدہ گاہ ہے، اور وہی حق تعالیٰ بھی ظاہری مسجد کی تعظیم کرنے والوں گدھو. حقیقی مسجد تو ان عارفان خدا کے سینوں میں ہے، اس کی تعظیم و تکریم کیوں نہیں کرتے؟ کرو کرو کرو. روحوں کا تعلق جسم سے ہو جانے کے بعد ان کو دھوکہ ہو گیا اور اپنی خودی کو الگ قائم کر لیا، اور اللہ کو اپنے سے خارج اور اپنا غیر سمجھ بیٹھا. جب حجاب جسمانی اوڑھ لیا تو نشہ بے خودی میں جو کہ قالو بلا کہتے وقت موجود تھا وہ اتر گیا اور شرک کے مرض میں مبتلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو تنبیہ کے لیے جب روح کو قالب آدم میں داخل فرمایا تو تمام فرشتوں کو سجدہ آدم کا حکم دیا. روحیں اپنی اصلیت کو فراموش نہ کر دیں، اسی کے لیے الستو بربکم اور قالو بلا کا جو ہے معاملہ آیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر معاملہ جب دنیا میں آیا تو لوگ بھول گئے. اب جب انسان کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اپنی جان کو روح الارواح یعنی اللہ تعالیٰ سے متحد پاتے ہیں. تب معلوم ہوگا کہ جسم جامد ہے اور روح متحرک ہے، اور اللہ کے مرید و کلیم و سمیع و بصیر و حی و قدیر علیم کے مظہر ہے. اور جب یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو جسم و جان ایک ہو جاتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من رانی فقط رانے فان اظہر فی کل صورت، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ میں ہر صورت میں ظاہر تر ہوں، کیونکہ میں ہر صورت میں ظاہر تر ہوں۔ پھر دوسری جگہ حدیث قدسی ہے کہ من رانی فقط رال حق، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تیسری جگہ نقل ہے کہ انا احمد و بلا میم و انا عرب و بلا عین، یعنی میں احمد ہوں بغیر میم کے اور عرب ہوں بغیر عین کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں کے تذکرے میں مختلف کتب سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ فارق و نفس کا تعالیٰ، یعنی اے بندے اگر تم مجھ کو ملنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ۔ اے بندے تو مجھے اگر ملنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اپنے نفس کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ تو نفس کو پہچانیے گا تبھی نہیں، نفس کا پہچان ہے یہ نہیں ہم لوگوں کو، تو نہ چھوڑ پاتے ہیں اور نہ اللہ تک پہنچ پاتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی خودی کے پردے کو چاک فرمائے تو موسیٰ علیہ السلام پر گز طاری ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی خودی کے پردے کو چاک فرمائے تو ان پر گز طاری ہو گیا، اور وہیں سے آواز آئی انی اللہ لا الہ الا انا، یعنی تحقیق میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا نہیں ہے کوئی۔ مثل موسیٰ میں گیا ایک روز کوہ طور پر، اپنے ہی سینے کے اندر سر اخفا سے گزر، عالم ملکوت سے آئی ندا فوق البصر، سر نہیں آدم کا ہوتا ہے کہیں بھی سر نگو، اے عزم دی عزم دروں آخر کروں تو کیا۔ تو ہمارا دادا حضور پیر مرشد نے فرما دیا کہ مثل موسیٰ میں بھی کوہ طور پر گیا تھا۔ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں اس راستے کے عارف، وہ آج بھی کوہ طور پہ جا رہے ہیں، اور کوہ طور کہیں اور نہیں آپ کے اندر ہے۔ وہاں سے جب آپ گزریے گا تب گز طاری ہو جائے گا آپ پر، آپ کا بھی طور جل جائے گا، اور کیا ہوگا جب تجلی ہوگا نا تو آپ بھی بے ہوش ہو کر کے گر جائیے گا، اور آواز بھی سنیے گا اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، دیکھ بھی پائیے گا۔ ثابت ہو رہا ہے نا؟ اسی پر علامہ اقبال بھی بولے ہیں کہ مثل کلیم ہو اگر مارے کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی ہو، مار کا آزما ہو، کوئی مطلب ریسرچر ہو، اپنے خودی کا اسٹڈی کرنے والا ہو، تو آج بھی وہ آواز جو وہاں سنائی پڑا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اس بندے کو آج بھی سنائی پڑتا ہے۔ دو طرف سے ثابت ہو گیا، ہمارے علامہ اقبال کی طرف سے بھی اور پیر مرشد کی طرف سے بھی۔ اب یہ دیکھیے، یہ بات جو بیان ہو رہا ہے وہیں سے دیکھیں جڑا ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے خودی کے پردے کو چاک فرمائے تو موسیٰ علیہ السلام پر گسی طاری ہو گئی، اور وہی آواز سنائی پڑی کہ میں اللہ ہوں، اور موسیٰ خود سے فانی اور اللہ کی ذات سے باقی ہو گئے، اور ان کی خودی خدا کی خودی سے متبدل ہو گئی، فنا اور بقا کے منزلوں سے گزر گئے وہ۔ اب اگر انسان کسی پیر کامل کے ذریعے اپنی معرفت حاصل کر لے تو انسان پر وہی کیفیت طاری ہو جائے گی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہو گئی تھی۔ یہ تفصیلات شمع حقیقت میں جو ہے افتخاریہ تعلیمات میں لکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت مقدس مثل کشتی نوح کے ہیں، جو ان کا پیروکار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو مخالف ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بھائی ہم کو اگر بچنا ہے تو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنا ہوگا۔ یہ حدیث قدسی ہے، خطبہ علمی میں بھی درج ہے، مخزن الاسرار کے صفحہ نمبر 135 پر بھی یہ درج ہے، اور مختلف حدیثوں میں بھی آئی ہے۔ مختلف کتب اصفیہ اور تذکرہ اولیاء کرام سے پتہ چلتا ہے کہ بیت کی 4 قسمیں، غور کیجئے گا، بیت کی 4 قسمیں: اول بیت خلافت، دوم بیت جہاد، سوم بیت توبہ، اور چہارم بیت امانت۔ 4 طرح کے بیت کتابوں میں لکھے گئے ہیں بزرگوں کے حوالے سے۔ کیسے کیسے بیت سے متعلق مزید جرا یوں کرتے ہیں کہ بیت توبہ کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ پیر ہو، بلکہ کسی عالم کے ہاتھ پر بھی آپ بیت کر سکتے، کسی کے ہاتھ پر بھی آپ بیت کر لیے، وہ توبہ کیے، بھائی ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، آئندہ میری گناہ جو نہیں ہوگی، میں اسلام لے آتا ہوں، توبہ کر لیتا ہوں میں، یہ بیت توبہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بیت توبہ کو مقبول بھی کر سکتا ہے۔
बशर्ते कि बैत तौबा आपकी तौबतन नसूहा की तरह हो, ऐसा तौबा हो कि दोबारा आप फिर गुनाहों की तरफ नहीं जाएं। ये बैत तौबा हो गया। आइंदा फिर कोई गुनाह आपसे सरजद ना हो, बैत तौबा हर हाल में बेकार साबित नहीं हो और हमेशा उस पर कायम रहें। बाहर कैफ तौबा से मकसद खुदा तक रसाई और मार्फत इलाही हासिल नहीं हो सकते, ये सिर्फ तौबा के लिए। ये जो बैत है ये तौबा के लिए है। उसके लिए अगर आपको खुदा की मार्फत इलाही हासिल करना है तो उसके लिए बैत अमानत लेना होगा। बैत अमानत लेना होगा कि जो चीज़ें आप सीखेंगे राज व नियाज की, उसको आप महफूज रखेंगे और उस अमानत को पोशीदा रखेंगे और उसके हकदार तक पहुंचाएंगे। और तीसरा जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, बैत जहाद करने के लिए जाते थे पहले लोग, तो जहाद के लिए बैत करते थे कि कौन कौन लोग हमारा साथ देगा, भाई मर मिटने के लिए तैयार है। आएगो बैत खिलाफत कि भाई हम बादशाह हो गए, हम खलीफा हुए यहाँ के, तो हमारे खिलाफत को तुम मानते हो कि नहीं मानते हो, बैत लो। ये चारों तरह का बैत रसूलुल्लाह ने करके लोगों को दिखाया। अब हम लोग सोचिए कि हम लोग किस बैत पर चल रहे हैं, किस बैत पर हम लोग कायम। लेकिन आज जो हम लोग कर रहे हैं ये चारों बैत एक साथ लेते हैं। गौर फरमाइए, देखा जाए तो आज अगर बैत को गौर से देखिए तो जिस पीर से हम बैत हासिल करते हैं, सबसे पहले हम तौबा भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम उनको खलीफा मान भी रहे हैं, तब बैत ले रहे हैं। तब ऐसे बैत नहीं ले रहे हैं, हम आलिम समझ के बैत नहीं ले रहे हैं। दो, तीसरा ये भी हम शपथ ले रहे हैं कि अमानत है, आपसे जो अमानत हमको मिलेगा वो हम लेंगे और उसको महफूज रखेंगे। और चौथा ये है कि हम जहाद के लिए भी तैयार हैं, उनके लिए कि अपने नफ्स से हम जहाद करेंगे आपके इशारे पर। दुनिया में भी जरूरत पड़ेगा तो हम जहाद करेंगे आपके इशारे पर, आपके रहनुमाई में। तो हुआ ना, ये चारों बैत आज हम ले रहे हैं, लेकिन चारों के अक़साम अलग है। क्लियर हो गया भाई? बैत तौबा, बैत खिलाफत, बैत अमानत और बैत जहाद। कुरान, हदीस और बुजुर्गों के अक़वाल मुबारक से ये बात साबित हो जाती है कि बैत अमानत ही असल बैत है, और जिसने बैत अमानत हासिल की वो खुदा तक रसाई हासिल कर लेता है और मार्फत इलाही के मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। तब उसकी इबादतें कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और तमाम रियाजत मकबूल बारगाह हो जाती हैं। ये जो है 148 नंबर सफ़ा पर मखज़नुल असरार से माखूज़ बातें थी जो अभी जिक्र की गई। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह अपने मसनवी शरीफ में तहरीर फरमाते हैं, चूंकुनी तू ज़ात मुर्शिद अज़ कबूल, हम खुदा याबी व हम याबी रसूल। जब तूने ज़ात मुर्शिद को कबूल कर लिया तो तूने खुदा को भी पा लिया और रसूल को भी पा लिया। हज़रत मौलाना इफ्तिखार साहब बिस्मिल रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तालिबुद दुनिया मुअन्नसो तालिबुल उक़बा मुखन्नसो व तालिबुल मौला मुज़क्करुन। यानी दुनिया का तलब करने वाला मुअन्नस है यानी औरत है, और उक़बा का तलब करने वाला, आखिरत और जन्नत का तलब करने वाला मुखन्नस है यानी हिजड़ा है, और मौला का तलब करने वाला मुज़क्कर है यानी मर्द है। मौला का तलब करने वाला मर्द है। फिर से देखिए कि दुनिया का चाहने वाला औरत है, उक़बा और आखिरत और जन्नत का चाहने वाला हिजड़ा है, और जो मौला का चाहने वाला है दर हकीकत मर्द है, और वही कामयाबी की मंजिल को पहुंचने वाला है जो औलिया होता है। ये हवाला है रुश्द रशीद हकीकी। एक दफा का जिक्र है कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह यानी खलीफा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और बहुत से अहले सफ़ा गरीब नवाज की खिदमत में हाजिर थे। इसी असना में एक शख्स बाहर से आया और ख्वाजा गरीब नवाज की कदमों पर अपना सर रख दिया और अर्ज किया कि मैं आपकी खिदमत में मुरीद होने के लिए आया हूँ। आपने दरियाफ्त फरमाया कि तो कलमा किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आपने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे कहो जैसे मैं कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुर्शिद रसूलुल्लाह। उसने इस तरह पढ़ लिया। फिर गरीब नवाज ने उसे बैत कर लिया और खिलात व खिलाफत भी दे दिया। ये बहुत बड़ा वाक़या है जो माखूज मखज़नुल असरार में जो है लिखा गया है सफ़ा नंबर 149-150 में, और हवाला हस्त बहिस्त में भी ख़ारिगान चिश्त के कुतुब से ये बात साबित है। ये हस्त बहिस्त में वही फ़ायदुल फ़ायद में है।
فائد الفائد میں یہ بات ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو مرید ہونے کے لیے آیا، اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھائے، انہوں نے پڑھایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور بعد میں پھر جو ہے سر ہلا کر کے کہتے ہیں کہہ رہے ہم تو ایسے تم کو ٹیسٹ کر رہے تھے نا، ہم کون کلمہ پڑھانے والے ہوتے ہیں بابو، تمہارا کلمہ تو وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بیعت کے گرج سے حاضر ہوا ہوں، مجھے مرید ہونا ہے، مجھے مرید کیجیے، قبول فرمائیے حضور۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے، مگر جو کچھ میں کہوں گا اس پر عمل کرنا ہوگا۔ عرض کیا کہ بصر و چشم، بالکل میں جیسا آپ کہیں گے ویسا میں کروں گا۔ پھر پوچھا کہ کلمہ کس طرح سے پڑھتے ہو؟ عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، کلمہ کو اس طرح سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ مرید درست اعتقاد تھا، اس نے فوراً اسی طرح کہہ دیا، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ صفحہ نمبر 150 مخزن الاسرار۔ خلافت کی دو قسمیں، اول مجازی، دوم حقیقی۔ خلیفہ مجازی علماء ظاہری ہیں اور خلیفہ حقیقی صوفیاء اور اولیاء کاملین ہیں۔ ہر انسان اللہ کا خلیفہ یعنی قائم مقام ہے، لیکن صحیح معنوں میں خلیفہ وہی ہے جس نے رسول کریم کی فرمان مبارکہ کے مطابق اپنے آپ کو پہچان لیا ہو، اور اس کی اپنی پہچان ہی خدا کی پہچان ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، لہذا وہ شخص خود سے فانی اور اللہ کی ذات سے باقی ہو گیا، پھر اس کا دیکھنا، سننا، بولنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہو گیا۔ یہ بھی مخزن الاسرار کے صفحہ نمبر 155 پر تفسیر کے ساتھ وضاحت کی گئی۔ یہ بات مشہور ہے کہ مجنو اپنے اور لیلا کے درمیان کسی بھی حائل شدہ چیز کو توہین لیلا سمجھتا تھا۔ مجنو جو ہے اپنے اور لیلا کے درمیان کسی بھی چیز کو لیلا کا توہین سمجھتا تھا، بیچ میں جو درمیان میں آتا تھا اس کو توہین سمجھتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ اگر خدا بھی میرے سامنے آنا چاہے تو لیلا بن کر کے لیلا کی صورت میں آئے، ورنہ میں خدا کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ اسی لیے قوم و ملت کے حکیم ڈاکٹر سر علامہ حضرت محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کلیات اقبال کے بال جبرائیل میں فرماتے ہیں کہ اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اگر عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔